میری قوم کے نوجوانوں، مستقبل کی امانتوں کے امینوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقد صدقت یا مکی یا مدنی یا ہاشمی یا مطلبی یا قرشی یا حجازی، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ون اسٹیپ چاہیے نا، ون اسٹیپ تو رہے گا بھائی، تھوڑا سا ساؤنڈ دیجیے، یہ تو پورا معلوم دے رہا ہے، ایسا آپ پلین کر دیں گے تو پھر تو میری جان نکل جائے گی نا۔ تھوڑا سا بیس کم کیجیے، بیس کم کے مشین سے ساؤنڈ بڑھائیے۔ ہلو۔ شاہنشی پہ موجود معزز ائمہ مساجد و اساتذہ مدارس، میری قوم کے نوجوانوں، مستقبل کی امانتوں کے امینوں، آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، سبز گنبد کے مکین مقدس، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، خاتم پیغمبراں، شفیع عاصیاں، باعث تکوین روزگار، سرکار ابد قرار، جان عالمین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، جان کائنات، مختار کائنات، عالم ما کان و ما یکون، حاضر و ناظر پیغمبر، آمنہ کے لال، حلیمہ کے دلبر، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام و صحبہ العظام و ابنہ الکریم الغوث العظم الافخم الہمام و حزبہ اجمعین۔ حاضرین محترم، یہ اس کو ہٹا ہی دیجئے وہ بوتل کو۔ حاضرین محترم و عزیزان ملت، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ضلع بننے سے پہلے کا ادارہ ہے کیا؟ اچھا، سارن کمشنری، ہاں وہی سارن کمشنری کی ایک تاریخی ادارہ جس کی بنیاد 1904 میں رکھی گئی، یعنی مدرسہ اسلامیہ کے صحن میں اس وقت ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اور آپ کے ادارہ مدرسہ اسلامیہ کا یہ سالانہ جلسہ ہے۔ حضرت علامہ رفیق صاحب قبلہ نے جیسا کہ مجھے بتایا کہ کتنے بچوں کی دستار ہے؟ 8 بچوں کی دستار ہے، یعنی 8 بچے امسال آپ کے ادارہ سے حافظ قرآن بنے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس وقت پورے اسٹیج پہ گوپال گنج کا دل و دماغ موجود ہے، ہمارے اکابر علماء کرام، حضرت علامہ مولانا غیاث الدین صاحب، علامہ نور عالم رشیدی صاحب، ہمارے بھائی مولانا سعید اللہ مرکزی صاحب، دیگر موقر معزز علماء کرام موجود ہیں، علامہ رفیق صدیقی صاحب قبلہ، یہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ان مقدس، ابھی مائک بہت اچھا ہو گیا ہے ماشاءاللہ، اب ٹھیک ہو گیا ہے، نہیں ابھی ایک دم ٹھیک ہو گیا ہے، بھائی پلیز کچھ مت کرائیے، ابھی اب ایک دم ٹھیک ہو گیا ہے۔ ہلو، ابھی بیٹھ جائیے، مائک بہت اچھا ہو گیا ہے، اطمینان سے آپ بیٹھ جائیے، کسی کو کچھ ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرات اطمینان سے بیٹھیں۔ اسٹیج پہ شہر کے ائمہ، مدارس کے اساتذہ، علماء کرام اس وقت موجود ہیں، یہ سب ہمارے بڑے لوگ ہیں۔ میں ان حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ حضرات یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ان مقدس علماء کرام کے قدموں کے ذرات کو غلام غوث قادری اپنی دستار کا ترہ بناتا ہے، اور ان کی موجودگی میں کچھ گفتگو کرنے کی جرأت و جسارت کرتا ہے۔ حضرت مولانا سعید اللہ مرکزی صاحب اور ان کی پوری ٹیم، حضرت حافظ نواب صاحب، حافظ شوکت صاحب وغیرہ وغیرہ جتنے ہیں، سب کا بائی نیم اگر میں انٹروڈکشن اور تعارف کراؤں تو ظاہر سی بات ہے اسی میں پورا وقت نکل جائے گا،
اور ہمارے ادارہ اسلامیہ کا ایک دستور ہے کہ 12 سے پہلے تک دستار بندی ہو جاتی ہے، پھر تھوڑی دیر محفل، اس کے بعد صلاۃ و سلام، تاکہ آپ اطمینان سے جا کے آرام کریں اور صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھیں۔ جو لوگ مجھ کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں تھوڑا سا دھیمے لہجے کا خطیب ہوں، بہت زیادہ جوش میں ریئر کیس ہی میں آتا ہوں، نہیں تو اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ حضرات بیٹھے ہیں۔ ہمارے مولانا نور الحق حافظ نور الحق صاحب موجود ہیں، اور جتنے حضرات یہاں پہ ہیں، حضرت سعید اللہ بھائی یہ مجھ سے رابطہ میں رہے، مولانا رفیق صاحب نے کہا کہ فروری کے اخیر میں تاریخ دیجئے، تو آج 25 کو اتفاق سے میں گاؤں تھا تو میں نے اسی حساب سے یہاں کے لیے تاریخ لیا۔ مجھے بھی فخر ہے الحمدللہ کہ ہمارا بھی تعلق سارن کمشنری سے ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کا ضلع گوپال گنج ہے، ہمارا ضلع سیوان ہے، پر میرا گاؤں جو ہے اس گاؤں سے گوپال گنج بھی قریب ہے، سیوان بھی قریب ہے، چھپرا بھی قریب ہے حضرت، چونکہ وہ گاؤں ہے خواسپور۔ ہاں اچھا ماشاءاللہ آپ لوگ بھی قریب ہیں، یہ سارے علماء اکرام۔ اب کچھ باتیں ہوں گی، تھوڑا سا کنسنٹریٹ آپ ہو جائیں تو انشاءاللہ۔ بیٹا پلیز ایک دم خاموش ہو جائیے۔ میں اپنی بیٹیوں سے، اپنی ماؤں، اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا کہ اب تو آپ آ ہی گئی ہیں تو اطمینان سے بیٹھ جائیں تھوڑی دیر۔ پہلے میں اس کا بھی بڑا مخالف تھا کہ جلسے میں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں کیوں آتی ہیں، لیکن حضرت علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وہ کوٹیشن میری نگاہوں سے گزرا۔ دیکھیے حضرت علامہ مفتی ظفر صاحب قبلہ تشریف لائے، ان کا استقبال میں خود ہی کر دیتا ہوں۔ آفتاب علیمی صاحب قبلہ ہیں کہ نہیں؟ کر دیجیے ماشاءاللہ۔ نعرہ رسالت یا رسول۔ آئیے حضور، حضور تشریف لائے۔ حضور اجازت ہے تو کچھ لب کشائی کرنے کی جرات کروں ماشاءاللہ۔ درود شریف ایک بار پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام و صحبہ العظام و ابنہ الکریم الغوث العظم الافخم الہمام و حزبہ اجمعین۔ اب چونکہ اب آپ ہمارے مخاطب ہیں، میں ان کو جو ایڈریس کرنا تھا میں نے کر دیا، اب ان کو ایڈریس اور ان کو خطاب کرنے کے لیے میں نہیں آیا، مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ نہیں وہ شامیانہ نیچے ہی رکھیے، وہ دیکھنا وغیرہ ان کو ادھر دیکھنا ضروری نہیں، وہ تو ظاہر سی بات ہے غیر محرم کو کیسے وہ دیکھیں گی، اور ہم کو بھی ادھر، ہم بھی ادھر نہیں دیکھ سکتے، تو اس لیے پردہ میں آواز سماعت کر لیں۔ حضرت علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب چونکہ عورتیں میلہ بازار مارکیٹ ہر جگہ جا رہی ہیں تو اب ان کو دینی مجلسوں سے بھی نہ روکا جائے، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے دینی مجلس میں آئیں گی تو کچھ دین کی بات تو ضرور سیکھ ہی لیں گی۔ اس لیے اب ہم ان کو بھی بہت زیادہ کمنٹ نہیں کرتے، ماحول عجیب و غریب چل رہا ہے۔ حاضرین محترم و عزیزان ملت، اب ذرا توجہ سے آپ سماعت کیجئے۔ اب وہ کیا کہہ رہی ہیں نہیں کہہ رہی ہیں ادھر مت دیکھیے، ادھر میری طرف آپ دیکھیے۔ میں آپ سے خطاب کرنے کے لیے آیا ہوں، کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا مدرسہ اسلامیہ، اس مدرسے سے 8 بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں پورے بھارت میں، کشمیر سے لے کر، ایک دم کنسنٹریٹ ہو کے سنیے گا، بہت ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی 1 گھنٹے کی گفتگو میں، کہ جس کو آپ بہت بڑھائیں گے تو کئی گھنٹوں پہ مشتمل بات نکل جائے گی۔ پورے بھارت میں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، گجرات سے لے کر اسم تک، انڈمان سے لے کر لکشدیپ تک، خاص طور سے میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں، پورے انڈیا میں مدرسے بہت زیادہ ہیں، مدرسوں کی کمی نہیں ہے۔ ہر سال مدرسے سے آپ دیکھیں گے کسی مدرسے سے 10 بچہ، کسی سے 15، کسی سے 20، کسی سے 50، کسی سے 100۔ ابھی کل سیوان کے ایک مدرسے کی دستار بندی کا پروگرام تھا، 1 2 نہیں بلکہ 44 بچے، 44 بچے حافظ قرآن بنے۔ اس سے 1 دن پہلے ایک جگہ میں تھا، 100 بچے حافظ قرآن، وہاں پہ دستار بندی۔ اس سے 2 دن پہلے کانپور میں، وہاں میں نے دیکھا کئی 100 بچے موجود ہیں۔ مختلف اتر دیناج پور بنگال کا علاقہ ہو، مطلب پورے بھارت میں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ہزاروں ہزار حافظ قرآن ہر سال پیدا ہو رہے ہیں، اور ہم اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے بنانا بھی چاہیے، چونکہ حافظ قرآن، ہم قرآن اس لیے یاد کرتے ہیں تاکہ ہماری عظمت میں اضافہ ہو جائے، ہماری عزت بلند ہو جائے۔ کوئی قرآن یاد کر کے قرآن کے مقام و مرتبہ کو بلند نہیں کر رہا، بلکہ ہم حافظ قرآن اس لیے ہو رہے ہیں تاکہ ہماری عظمت میں اضافہ ہو جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے ادارے سے ہر سال مفتی بھی نکل رہے ہیں، مولانا بھی نکل رہے ہیں، عالم قاری اور فاضل بھی نکل
रहे हैं। लेकिन भारत में एक रिटायर्ड जज हैं जिनका नाम जस्टिस राजेंद्र है, जस्टिस राजेंद्र सच्चर उनका पूरा नाम है, सच्चर कमेटी। उन्होंने कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट के ज़माने में, जिस ज़माने में मिस्टर मनमोहन सिंह इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके दिमाग में एक बात आई जब सोनिया जी ने उनसे कहा था कि ज़रा पूरे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से असम और अंडमान से लक्षद्वीप तक पूरे भारत में ज़रा मुसलमानों की इकोनॉमिकली, एजुकेशनली और सोशली और पॉलिटिकली तौर से जो मुसलमानों के हालात हैं, इस हवाले से ज़रा आप तहकीक कीजिए तो, और इसके लिए बाज़ाब्ता एक कमेटी बनाइए। तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो अब आजहानी हो चुके हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता एक कमेटी उन्होंने तश्कील की थी जिसके सदर थे राजेंद्र सच्चर। तो राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हमें बताती है कि पूरे भारत में मुसलमानों के सिर्फ 4% बच्चे ऐसे हैं, और हर स्कूल ऑफ थॉट के, ये नहीं कि उसमें सिर्फ बरेलवी मकतब फ़िक्र के हैं, मैं हर मकतब फ़िक्र की बात कर रहा हूँ, हर स्कूल ऑफ थॉट के 4% बच्चे ऐसे हैं जो मदरसों में पढ़ रहे हैं। यानी मुसलमानों के 4% बच्चे जो हाफिज भी बन रहे हैं, मुफ्ती भी बन रहे हैं, कारी भी बन रहे हैं, मौलाना भी बन रहे हैं। 96% जो बच्चे हैं, 96% बच्चे हैं, उनका स्कूल में ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा पूरे भारत में मुस्लिम बच्चों का स्कूल्स में खासतौर से 9th और 10th के बाद ड्रॉप आउट रेट इनका ज़्यादा है। ड्रॉप आउट रेट मीन्स क्या होता है? ड्रॉप आउट रेट मीन्स होता है यानी 9th में जाके वो स्कूल छोड़ देते हैं, या 10th में जाके स्कूल छोड़ देते हैं, या 11th में जाके, या 12th में जाके। अब उसके बाद हमारे बच्चे, या तो मेरा बेटा प्लम्बर है, या फीटर है, या इलेक्ट्रीशियन है, या रीगर है, या कारपेंटर है, या फिर एसी टेक्नीशियन है, या फोर्कलिफ्टर है, स्काफ फोल्डर है, जेसीबी ऑपरेटर है, या पोकलेन ऑपरेटर है, या सेफ्टी ऑफिसर है, या फिर बहुत आगे बढ़े तो क्यूसी होगा। सवाल ये पैदा होता है अब मुसलमानों का जो इंटेलेक्चुअल तबका है, मुसलमानों का जो दानिश्वर तबका है, और हजरत मैं माफी चाहूंगा, मैं तो कहता हूं इंटेलेक्चुअल नहीं बल्कि सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, तथा कथित बुद्धिमान, जिनको हिंदी में तथा कथित बुद्धिमान कहा जाता है, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल मुसलमानों का, ये कहते हैं साहब 4% बच्चे जो मदरसे में पढ़ रहे हैं, इन्हीं बच्चों को डीएम क्यों नहीं बना रहे हैं, इन्हीं को एसपी क्यों नहीं बना रहे हैं, यही आईआईटीएंस क्यों नहीं हो रहे हैं, यही नीट क्वालिफाई करके मेडिकोस क्यों नहीं हो रहे हैं, आप इन्हीं बच्चों को बैरिस्टर एट लॉ क्यों नहीं बना रहे हैं, इन्हीं बच्चों को आप लॉयर क्यों नहीं बना रहे हैं? मैं पूछना ये चाहता हूं, मुझे बताएं आप इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आप दानिश्वर लोग बैठे हुए हैं, आप मेरी बात तो समझ रहे हैं ना? जरा आप मुझे बताइए ईमानदारी से कि जो 4% हमारी मस्जिद को संभाले हुए हैं, हमारे मदरसों को संभाले हुए हैं, आज फजर की अजान, जाड़ा हो या गर्मी हो या बरसात हो, जिनके दम कदम से हमारी मस्जिदों के मीनारे से फजर की अजान गूंज रही है, जिनकी वजह से आज हमारे मदरसों से काल अल्लाह व काल रसूल की सदा बुलंद हो रही है, आप उन्हीं को डीएम भी बना दीजिए, उन्हीं को एसपी भी बना दीजिए। हालांकि ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, उन 96% लोगों पे मेहनत कीजिए। सवाल हजरत, सवाल ये नहीं होना चाहिए, बड़ी अहम बात करने जा रहा हूं, पॉइंट टू बी नोटेड, एक एक बात को बढ़ाएं तो लंबी गुफ्तगू हो सकती है, बड़ी अहम बात है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि 4% को आप आईएएस और आईपीएस क्यों नहीं बना रहे हैं, सवाल ये होना चाहिए कि 96% बच्चे दिनियात क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। सवाल ये होना चाहिए, मुद्दा ये हो, सवाल ये होना चाहिए कि 96% हमारे बच्चे, देखो भाई जब मैं जोर लगाऊं तो थोड़ा सा सीटी पीटी नहीं आनी चाहिए, सवाल ये होना चाहिए कि 96% बच्चे दीन की फंडामेंटल बुनियादी तालीम उनको क्यों नहीं है, सवाल ये होना चाहिए। सवाल ये हो कि 96% को वजू का तरीका क्यों नहीं पता है। सवाल ये हो कि 96% जब नापाक हो जाएं, बीवी से फिजिकल कांटेक्ट के बाद या नाइट फॉल्स के बाद या डे फॉल्स के बाद किसी तरह नापाक हो जाए, तो नापाकी के बाद गुस्ल का तरीका क्या है, ये डिस्कस का मौजू है। आज तक उम्मत ने अपनी तरजीहात को नहीं समझा। एक दर्द है जो मैं शेयर कर रहा हूं आपसे, एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे, तन हमा दाग दाग शूद पुम्बा कोजा कोजा ने हम। आप कहां मरहम रखिएगा मुझे बताइए, मेरी पेशानी पे रखिएगा, मेरे सीने पे रखिएगा, मेरे पेट पे, मेरी पीठ पे, पूरा जिस्म ही जख्मी जख्मी है। अरे जख्म एक जगह हो तब तो मरहम आप लगाएंगे, और पूरा जिस्म ही जब जख्मी जख्मी हो तो मरहम कहां रखेंगे। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है, हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी। हम प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं कि पूरे मुल्क के ठेकेदार हम हैं,
یہ ہم ہوم منسٹر نہیں ہیں کہ سطح کے سیاہسن پہ بیٹھ کے تکبر اور گھمنڈ کی بات کریں. ہم پرائم منسٹر نہیں ہیں کہ جو آ کر بھاگلپور میں جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جائیں. لیکن ہاں ہم پورے ملک کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. لیکن اتنی ذمہ داری تو ضرور ہے کہ گھر کے گارجین ہونے کے ناطے بخاری کی جو حدیث ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تمہارے انڈر میں جو لوگ تمہارے گھروں میں ہیں ان سے آپ سے سوال کیا جائے گا، ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری. ہم 4% کو چھوڑیں، 96% کو دین سکھائیں. لیکن اتنے حافظ قرآن بننے کے باوجود بھی دنیا میں 3 کنٹریز ایسے ہیں، میں نام لے رہا ہوں ابھی ترنت جو جنوری فروری میں جو کچھ انسیڈنٹ ہوا ہے. ایک ملک ہے ڈینمارک، اس کی راجدھانی ہے کوپن ہیگن. ایک ملک ہے سویڈن، اس کی راجدھانی ہے سٹاک ہوم. ایک ملک ہے نیدرلینڈ جس کو ہالینڈ بھی کہتے ہیں، اس کی راجدھانی ایمسٹرڈم ہے. کوپن ہیگن، سٹاک ہوم اینڈ ایمسٹرڈم، یہ 3 جگہوں پہ کثرت سے قرآن شریف کو جلانے کی کوشش لوگوں نے کی. قرآن مقدس کی بے حرمتی کی گئی. قرآن شریف کو سوشل میڈیا پہ جلا کر اس کے ویڈیو اپلوڈ کیے گئے. کیوں؟ وجہ یہ ہے تاکہ مسلمان بے چین ہوں، مسلمانوں کے دل کو دھڑکایا جائے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، دیکھو بھائی، ہم حافظ قرآن بنا رہے ہیں، میرا بیٹا حافظ قرآن ہو رہا ہے، اور ہمارے بچوں کا آئی کیو اتنا مضبوط ہے، انٹیلیجنس کوشنٹ. آئی کیو اٹ مینس انٹیلیجنس کوشنٹ. ہمارے بچوں کا آئی کیو اتنا مضبوط ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نیوٹن، البرٹ آئنسٹائن، گیلیلیو، دنیا کے ٹاپ موسٹ جو سائنٹسٹ گزر چکے ہیں، ان کا آئی کیو ایک طرف، اور میرے 7 سال کا بیٹا جس کے سینے میں 300 پارہ قرآن ہے، اس کا آئی کیو ایک طرف ہے. اتنا مضبوط آئی کیو ہمارے بچوں کے پاس ہے. لیکن فقط دنیا کو ہم یہ جواب حافظ بنا کے نہیں دے سکتے. یہ بھی جواب ہے کہ ہم حافظ بنا رہے ہیں. دنیا میں جو لوگ قرآن جلا رہے ہیں یا قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں، ان کو سب سے بہتر جواب یہ ہے کہ مسلمان کا بیٹا بیٹا، مسلمان کی بیٹی بیٹی، اور قوم مسلم کا ہر فرد صحیح معنوں میں جب قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنا شروع کر دے، پوری دنیا کو اس سے بہتر کوئی جواب ہم نہیں دے سکتے ہیں. قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنا. لیکن افسوس ہے حضرت مولانا نور عالم صاحب قبلہ، افسوس اس کا ہے علامہ رفیق صاحب قبلہ، کہ قرآن پہ غیروں نے ظلم نہیں کیا، قرآن پہ ہم نے ظلم کیا ہے. مسلمانوں نے ظلم کیا ہے قرآن پہ، اور حضرت ہم نے قرآن کو مظلوم کتاب بنا دیا. مظلوم کتاب بنایا ہم نے. اتنا بڑا مجمع ہے، یہ تو کم ہے، اس سے بڑے بڑے مجمع میں پوچھتا ہوں کہ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتائیے گا کہ ڈیلی بیسس پہ 24 گھنٹہ آپ کے پاس بھی ہے، 24 گھنٹہ میرے پاس بھی ہے، اسنیپ چیٹ، انسٹا، ٹویٹر، فیس بک، پب جی، فری فائر، سب کے پاس ہے. پب جی بھی ہے، فری فائر بھی ہے. اور ریل بنانا، 7 سال کی میری بیٹی ریل بنا رہی ہے، 9 سال کی بیٹی، 10 سال کی بیٹی، 11 سال کے بچے. اور مجھے معاف کیجئے گا حضرت لوگ، ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتا ہوں، کل تک لوگ بیڈ روم میں کپڑے چینج کرتے تھے، اب تو انسٹاگرام پہ کپڑے چینج ہو رہے ہیں. انسٹا پہ کپڑے چینج ہو رہے ہیں، انسٹا پہ، اسنیپ چیٹ پہ کپڑے چینج ہو رہے ہیں. مجھے معاف کریں گی میری بیٹیاں، میری مائیں، میری بہنیں، لیکن کان کھول کے سنو، کل تک میری بیٹی بھی قرآن پڑھتی تھی، چونکہ اس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون اور آئی فون موجود نہیں تھا. کل تک ہمارے آنگن سے قرآن کی تلاوت کی صدا آتی تھی، کل تک آپ بھی قرآن پڑھتے تھے. لیکن ذرا مجھے بتائیں ایمانداری سے کہ ڈیلی بیسس پہ، روزانہ کی بنیاد پہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن مقدس کو ہاتھ میں لے کے تلاوت کرتے ہوں گے روزانہ کی بنیاد پہ؟ اللہ ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا، بہت سارے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھتے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے. لیکن عام ریشیو یہ ہے کہ رمضان میں عام طور سے ہم قرآن پڑھتے ہیں، پھر اگلے رمضان کا انتظار کرتے ہیں. مجھے حیرت تو اس وقت ہوئی کہ جب ہمارے پڑوسی ملک میں اس ملک کا نام نہیں لوں گا، اس لیے نام لوں گا تو مجھ پہ بھی راز دروغ لگ جائے گا، سیڈیشن لگ جائے گا. ہمارے پڑوسی ملک میں، وہاں کے مکتب میں، حضرت علامہ رفیق صدیقی صاحب قبلہ، وہاں کے مکتب میں اساتذہ نے یہ میٹنگ کی. علامہ ظفر صاحب قبلہ، یہ علامہ ظفر صاحب قبلہ ہمارے تقریر کے استاذ بھی ہیں. مجھے یاد ہے کہ پہلی تقریر یہی لکھ کے دیے تھے، تو یہ ڈائریکٹر صاحب تھے، میں ایکٹر تھا. بڑی کم عمر میری اس وقت تھی، لیکن اس وقت بھی میں اپنے ادارے میں ٹاپ کیا تھا. یہ بھی حضرت کی دعاؤں کی برکت ہے. تو میں تو ان کا ذکر تو ہر وقت کرتا ہوں، چاہے پورے بھارت میں گھوموں یا پورے انڈیا میں یا پوری دنیا میں. میں مولانا خوشدل صاحب ٹہلتا رہوں، مولانا محفل سے ہمارے خوشتر صاحب موجود ہیں، سارے علماء کرام. آفتاب بھائی ہیں کہ چلے گئے؟
اچھا ماشاءاللہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستو، بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے پڑوسی ملک میں وہاں کے مکتب میں اساتذہ نے ایک میٹنگ کی. وہ کیا میٹنگ ہوئی کہ ہم اپنے مکتب میں ایک لائبریری قائم کریں گے، لیکن لائبریری بنائیں گے تو اپنی طرف سے کتاب نہیں کریں گے. ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ جائیں اپنے گھر کو جائیں اور گھر سے وہ کتاب لے کر آئیں جو ان کے ابو کبھی نہیں پڑھتے ہیں، جو ان کی امی کبھی نہیں پڑھتی ہیں. شام ہوئی، چھٹی ہوئی، بچوں کو جمع کیا اساتذہ نے اور کہا کہ بیٹا آپ لوگ گھر جا رہے ہیں، چھٹی ہو گئی ہے، کل صبح کو اسکول جب آئیے گا، کل صبح کو جب مکتب آئیے گا تو اپنے گھر سے وہ کتاب لے کر آئیے گا. آپ کے گھر میں وہ کتاب ضرور ہوگی، لیکن وہ کتاب لے کر آئیے گا کہ آپ کی امی بھی کبھی نہیں پڑھتی ہو اور آپ کے ابو بھی کبھی نہیں پڑھتے ہو. کبھی کبھی پڑھ لیں تو الگ بات ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ ننھے منھے بچے اپنے گھر کو گئے، رات بھر سوچتے رہے، صبح ہوئی اٹھے اور طاق سے قرآن شریف کو اتارا. چونکہ بچوں نے ریڈ کیا تھا کہ میری مما بھی نہیں پڑھتی ہیں اور میرے ابو بھی نہیں پڑھتے ہیں. بچے سینے سے لگا کے، وہ ننھے منھے بچے اپنے گھروں سے نکلے ہیں. بچے تو چھوٹے تھے پر ان کی آنکھوں میں آنسو موجود تھے اور وہ پہنچے ہیں مکتب میں. اساتذہ دوڑ کے آئے، آنے کے بعد قرآن کو کلیکٹ کیا، قرآن کو لیا. اساتذہ بھی رو رہے ہیں، بچے بھی رو رہے ہیں. ایک استاذ نے ایک بچے سے پوچھا تھا، بیٹا کیا آپ کی مما نہیں پڑھتی، آپ کی امی نہیں پڑھتی؟ چھوٹے سے بچے نے کہا تھا کہ جب نانی انتقال کر رہی تھی تو امی کو میں نے بیٹھ کے پڑھتے ہوئے دیکھا تھا. ایک بچے سے پوچھا گیا آپ کے ابو نہیں پڑھتے؟ اس چھوٹے سے بچے نے کہا دادا کی میت پڑی تھی، نزا کی کیفیت تھی، دادا مرنے والے تھے تو ابو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے تھے. ایک بچے سے پوچھا گیا آپ کی ممی نہیں پڑھتی؟ اس بچے نے کہا نہیں میری مما تو آن لائن ہے، 24 گھنٹہ آن لائن ہے. بلکہ اس بچے نے مچل کے کہا تھا حضرت ہو سکے تو مجھے آف لائن امی عطا کر دیجئے، آن لائن ماں سے میں پریشان ہو چکا ہوں، مجھے آف لائن ماں کی ضرورت ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ رب العالمین. کیسا ماحول ہم نے بنا دیا صاحب کہ آج ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے جب گھر کے ماحول کو دیکھ رہے ہیں، قرآن کو لے کے پہنچ رہے ہیں. کیسا وہ ماحول تھا کہ جس دور میں لوگ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے. لیکن افسوس کی بات ہے ہم نے قرآن پہ اتنا ظلم کیا کہ قرآن کو ہاتھ لگانا بھی بے ادبی سمجھتے ہیں. لیکن سنیے قرآن کی تلاوت کرنے پہ بھی ثواب ہے، قرآن چومنے پہ بھی ثواب ہے، قرآن کو سینے سے لگانے پہ بھی ثواب ہے. اور ایک جملہ دے رہا ہوں کان کھول کے سن لو، اے گوپال گنج کے مسلمانوں اور اطراف و جوانب سے آنے والوں، ہماری کتاب قرآن شریف اللہ کا کلام قرآن، یہ کلام صرف موت کے وقت پڑھا جانے والا کلام نہیں ہے. یہ کتاب صرف موت کے وقت تلاوت کی جانے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کو زندگی دینے والی کتاب کا نام قرآن ہے. پوری دنیا کو اگر زندگی کی بہاریں چاہیے قرآن آپ کو دے رہا ہے. زندگی میں رونق چاہیے قرآن آپ کو عطا کرے گا. زندگی میں رمق چاہیے قرآن آپ کو عطا فرمائے گا. اور ہمارے پاس تو سب سے بڑی دولت ہے قرآن مقدس کی شکل میں، جو ایلن مسک کے پاس نہیں ہے، جو مارک زکربرگ کے پاس نہیں ہے، جو وارن بفیٹ کے پاس نہیں ہے، جو بل گیٹ کے پاس نہیں ہے، جو مکیش امبانی کے پاس نہیں ہے، جو گوتم اڈانی کے پاس نہیں ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں مسلمانوں فخر کرو، فخر کرو اس بات پہ، اس بات پہ فخر کرو کہ آپ سے خوش نصیب کوئی نہیں ہے. آپ اتنے خوش نصیب ہیں گوپال گنج کے کسی دیہات میں، سدور چھتر کے کسی بلاک کے، پھلوریا یا اور بھی ادھر چلے جائیے، اچکا گاؤں یا کچائے کوٹ کے دور افتادہ علاقے کے کھیت میں کام کرنے والا ایک کسان جس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایلن مسک سے بھی زیادہ خوش نصیب وہی شخص ہے. اس لیے کبھی بھی احساس کمتری کا شکار مت ہوئیے کہ آپ کی زبان پہ کلمہ کیوں ہے، آپ کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں. ہمیشہ ہمیشہ فخر کے ساتھ زندگی گزاریے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے. ہمارے پاس قرآن ہے اور نبی کی سیرت طیبہ موجود ہے. اب آئیے اللہ کیا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ کتاب منزل من السما ہے. جس طرح یہ کتاب نازل ہوئی، جس طرح یہ کلام نازل ہوا، ہمارے 10 سال کے بچے کے سینے میں بھی محفوظ ہے، ہمارے طاق پہ بھی موجود ہے، ہماری مسجدوں میں بھی موجود ہے، ہمارے حافظ قرآن کے سینے میں موجود ہے. ایک زبر زیر پیش کا کوئی فرق نہیں، ایک حرف کا فرق نہیں ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو اتارا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں.
لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 4% بچے جو ہمارے حافظ بھی ہیں، مولانا بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اس پرسنٹیج کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ دور بڑا عجیب دور ہے، کوئی ماں نہیں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا مولانا بنے، میرا بیٹا مفتی بنے، میرا بیٹا حافظ قرآن بنے۔ میں ان 8 بچوں کی ماؤں کو مبارکباد پیش کروں گا کہ جن کے بچے آج حافظ قرآن بنے ہیں اور ان کے سر پہ حفظ قرآن کی دستار رکھی جائے گی۔ لیکن غور کیجئے، آج ہماری سوسائٹی میں، آج ہمارے سماج میں یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا بن جائیے گا تو کھائیے گا کہاں سے، حافظ بن جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے۔ اور لیکن عجب دوہرا ماپدنڈ ہے، ایک طرف تو یہ کہا جائے گا جب میں کسی سے کہوں، کسی سرمایہ دار آدمی سے جو پیسے والا ہے، کہ صرف آپ مدرسے میں غریب کے بچے کیوں آئیں گے اور مدرسے کو یتیم خانہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یتیم کے بچے؟ ارے ایک تاجر کا بچہ بھی حافظ قرآن ہونا چاہیے، ایک نیتا کا بچہ بھی مولانا بننا چاہیے، ایک زبردست پیسے والے اور پاورفل مسلمان کا بیٹا بھی مفتی بننا چاہیے۔ آپ کہیں گے میرا بیٹا مولانا بن جائے، مفتی بن جائے تو کھائے گا کہاں سے؟ اور دوسری طرف سر پھر ہم یہی کہتے ہیں مولانا بننے کے بعد کہ مولانا لوگ تو بڑا اچھا کھاتے ہیں، مولانا لوگ تو خوب کھاتے ہیں، حافظ قرآن کا کرتا بڑا چمکدار ہوتا ہے، پاجامہ بڑا اچھا ہوتا ہے، جبہ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کھائیں گے کہاں سے، اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ مولانا لوگ زیادہ کھاتے ہیں۔ آج کے دور میں اشرفیہ سے، امجدیہ سے، اسلامیہ سے، شمس العلوم سے اگر کوئی بچہ جامعۃ الرضا سے فارغ ہو کے آئے، گاؤں کے پردھان جی نے کوئی غلط کام کیا، مولانا صاحب نے ٹوک دیا، اب پردھان جی، مکھیا جی کہیں گے ارے تمہارے باپ تو ہمارے کھیت میں بٹائی بوتے ہیں اور ہمارے کھیت میں مزدوری کرتے ہیں، تمہارے خاندان کے لوگ تو ہمارے بدھوا مزدور ہیں، تم کو جرأت کیسے ہوئی مجھے بولنے کی؟ یعنی آج کے دور میں مکھیا جی اپنے عالم کو ٹوک دے رہے ہیں، پردھان جی مولانا کو ٹارچر کر رہے ہیں۔ لیکن آؤ آؤ مسلمانوں، ذہن قریب کرو، یہ 2025 ہے، فروری کا مہینہ ہے، 25 فروری ہے، 26 ابھی ترنت 12 کے بعد 26 فروری لگنے کو ہے، 2025 ہے نا حضرت، 2025 ہے۔ لیکن چلو ہم پیچھے چلتے ہیں، بھارت کی مڈول ایرا کی تاریخ کو اپنی نگاہوں کے سامنے لاتے ہیں کہ جس دور میں ہر ماں چاہتی تھی میرا بیٹا مفتی بنے، میرا بیٹا مولانا بنے، میرا بیٹا قاری بنے، میرا بیٹا حافظ بنے۔ وہ دور کون سا دور تھا؟ اسے نوٹ کیا جائے جو میں بول رہا ہوں، 1658 سے لے کے 1707 عیسوی کو نوٹ کیا جائے، 1658 سے لے کے 1707 عیسوی، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، سن 1658 عیسوی سے لے کے 1707 عیسوی تک بھارت کے ستہ کے سیاہسن پہ ایک ایسی شخصیت موجود تھی کہ جس کی تہجد کی نماز نہ چھوٹے، جس کی اشراق کی نماز نہ چھوٹے، جس کی چاش اوابین تک کی نماز نہ چھوٹے، جس کی عصر کی سنت غیر موقدہ تک نہ چھوٹے، عشاء کی سنت غیر موقدہ تک نہ چھوٹے، جو گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے نبی پہ درود و سلام بھیجے، جو ٹوپی سل سل کر اور قرآن لکھ لکھ کے اپنے کھانے کا انتظام کرے اور اپنے بچوں کے پہننے کا انتظام کرے۔ ارے وہ تتھا کتھت فقیر نہیں تھا کہ جو جھولا اٹھائے اور چلے جائیں، نہیں نہیں، بلکہ زندہ ولی تھا، زندہ فقیر تھا۔ اور سنو ایک بات کہتا ہوں نوجوانوں، اسے نوٹ کرو، تھیٹر میں بالی ووڈ کے ذریعے مووی بنا کے اس کی پرسنالٹی کو دھومل کرنے کی کوشش تو کی جا سکتی ہے، اور سینما ہال میں اسے گالی تو دیا جا سکتا ہے، لیکن تاریخ کے پنوں پہ اس نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، یہ ممکن ہے کہ اس کے نام سے جو سڑک ہو اس کا نام بدل دو، یہ ممکن ہے کہ بھارت کی NCERT سے اور ٹیکسٹ بک سے مڈول ایرا کی ہسٹری کو نکال دو، لیکن یاد رکھنا قیامت تک سینوں میں جو محبت اللہ نے ڈالا ہے، اس محبت کو کیسے کوئی نکال سکتا ہے؟ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ جسے دنیا ابو المظفر محی الدین اورنگزیب عالمگیر کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ستہ کے سیاہسن پہ حضرت اورنگزیب موجود ہیں، اور اس وقت بھارت کی سرحد و سیما کشمیر سے کنیا کماری، گجرات سے اسم اور انڈمان سے لکشدیپ نہیں تھی، بلکہ افغانستان کے فرغانہ سے لے کے بنگلہ دیش کے چٹگام تک، کمبوڈیا کے لاؤس سے لے کے شری لنکا کے کولمبو تک ہمارے ملک کی سرحد و سیما تھی۔ آئیے تاریخ کا وہ چپٹر نگاہوں کے سامنے رکھیے کہ یہی دلی کی جامع مسجد ہے، شاہجہاں کی بنائی ہوئی، حضرت علامہ احمد جیون رحمت اللہ علیہ، یہ صاحب تفسیرات احمدیہ ہیں، ہمارے علماء سمجھ رہے ہوں گے، صاحب نور الانوار ہیں حضرت علامہ احمد جیون رحمت اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے، آپ حضرت صرف مسکرا دیجئے، بس یہی کافی ہے ہمارے لیے، کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں، میں چاہتا بھی نہیں ہوں۔ علامہ احمد جیون رحمت اللہ علیہ، علامہ
احمد جیون رحمت اللہ علیہ دلی کی اسی مسجد کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے تھے عصر کی نماز کے لیے. دنیا نے کیا دیکھا؟ اورنگزیب عصر کی نماز پڑھ کے آ رہے تھے. اورنگزیب نے مولانا صاحب سے مصافحہ کیا, ان کا ہاتھ چوما, ان کے قدم کو چوما اور ہاتھ باندھے کھڑے رہے. حضرت عصر پڑھ کے آئے, اورنگزیب نے اپنے استاذ علامہ احمد جیون کا ہاتھ پکڑا اور اسی کرسی پہ لے جا کے بٹھاتے ہیں جس پہ خود اورنگزیب بادشاہ بیٹھتے تھے. اور دنیا نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ اب تاج سلطنت کو اورنگزیب نے اتارا ہے اور علامہ احمد جیون کے قدموں میں رکھ دیا ہے. اس منظر کو درباریوں نے دیکھا تھا, عورتوں اور مردوں نے دیکھا تھا. اس وقت ہر ماں چاہتی تھی کاش میرا بیٹا آج مفتی ہوتا, اورنگزیب جیسا بادشاہ ان کا ہاتھ چومتا. کاش میرا بیٹا مولانا ہوتا, اورنگزیب آ کے قدم چومتے. کاش میرا بیٹا حافظ ہوتا, اورنگزیب آ کے قدم بوسی کرتے. لیکن آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے, ہم اپنے رہبر کو حقیر دیکھنا چاہتے ہیں, مولانا صاحب کو, مفتی صاحب کو, قاری صاحب کو, حافظ صاحب کو, کہ بھائی عجیب معاملہ ہے. یعنی حقارت کی نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں. لیکن جب ضرورت پڑے گی اذان دینے کی تو چلیے امام صاحب کی ضرورت ہے, جب ضرورت پڑے گی عقیقہ کرنے کی پھر امام صاحب کی ضرورت پڑ جائے گی. یعنی ہر معاملے میں امام صاحب اور مولانا صاحب, لیکن ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں اپنے علماء کی قدر کیجئے. جب بات چلی ہے تو ایک بات سن لیجئے. میں نے جو ذکر کیا کہ ہمارے دلوں سے اورنگزیب کی محبت کو کوئی نہیں نکال سکتا, یہ میں بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں, میں نہیں بولتا. یہ کون ہے؟ پروفیسر بی این پانڈے ہیں. بی این پانڈے, آپ اسے گوگل کیجئے, بشمبھر ناتھ پانڈے. کون بی این پانڈے؟ یہ مسلمان نہیں, یہ برہمن ہے, برہمن. یہ پنڈت ہیں بی این پانڈے. ایک زمانے میں اڑیسہ کے گورنر تھے, ایک زمانے میں بہار کے راجیپال تھے. یعنی گورنر آف بہار اینڈ گورنر آف اڑیسہ, دونوں اسٹیٹ کے گورنر رہ چکے ہیں. ایک زمانے میں اپر ہاؤس کے ممبر تھے, راجیہ سبھا میں تھے. پروفیسر بی این پانڈے نے باضابطہ راجیہ سبھا میں کہا تھا, اپر ہاؤس میں ریکارڈ پہ یہ بات موجود ہے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ بڑا تم کو آسان ہے, لوگوں سے خطاب کر کے کہا تھا, سانسدوں سے آپ نے خطاب کیا, ریکارڈ پہ بات موجود ہے. انہوں نے کہا تھا یہ بڑا آسان ہے اورنگزیب کو گالی دے دینا, یہ بھی آسان ہے اورنگزیب کے خلاف بول دینا, یہ بھی آسان ہے اس کی غیبت کر لینا, یہ بھی آسان ہے اس کی چھوی کو دھومل کر لینا. لیکن یاد رکھنا, بھارت کو سونے کی چڑیا اگر کسی نے بنا کے رکھا تھا تو اورنگزیب عالمگیر نے بنا کے رکھا تھا. یہ میں نہیں کہتا, یہ میں نہیں کہتا. اللہ اکبر. آج کل وہی چل رہا ہے, ابھی وہی مووی بھی بنی ہے, بشمبھر ناتھ پانڈے. اب آئیے کون ہے؟ پروفیسر اوم پرکاش پرساد. یہ کوئی لطیفہ ہوائی تیر نہیں مار رہا ہوں کہ ہوے میں تیر چلا. ہو سکتا ہے کہ ویکیپیڈیا جھوٹ بول دے, پر غلام غوث قادری سینہ ٹھوک کے ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہے. بڑے ریسرچ اور تحقیق بجی صاحب. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں, روزانہ کہہ رہا ہوں تقریروں میں کہ 50 لاکھ کی بلڈنگ ہم تیار کر لیتے ہیں. ڈرائنگ روم ہے, ڈائننگ ٹیبل کے لیے روم ہے, گیسٹ روم ہے, فلاں روم ہے, یہ روم ہے, وہ روم ہے, لیکن اس میں 50,000 روپیہ کی ایک اسٹڈی روم ہم نہیں بناتے. اپنے گھروں میں اسٹڈی روم بنائیے, پڑھنے لکھنے کا ماحول قائم کیجیے. میں منع نہیں کرتا کہ پلمبر, فیٹر, ویلڈر, الیکٹریشین مت بنیے, یہ سب عیب نہیں ہے. عیب ہے دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا. پلمبر, فیٹر, ویلڈر تو اچھی بات ہے نا بھائی, لیکن اسٹڈی روم پڑھیے. پڑھیے, بار بار کہا جا رہا ہے, پڑھیے, پلیز پڑھیے, پڑھیے لکھیے. میرے ہاتھ میں پین ہے, the pen said I'm the king of the world. قلم گوید کہ من شاہ جہانم. قلم یہ کہتا ہے کہ میں ساری دنیا کا بادشاہ ہوں. اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم کی طاقت تھمائیے, یہ سب سے بڑی طاقت ہے بھائی. پروفیسر اوم پرکاش پرساد, یہ پٹنہ یونیورسٹی کے سابق ریٹائرڈ پروفیسر ہیں ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے. ان کی کتاب ہے اورنگزیب ایک نئی درشٹی. اورنگزیب ایک نئی درشٹی, اس کا اردو ٹرانسلیٹ بھی کر دیا گیا ہے, اورنگزیب ایک نیا زاویہ نظر. اس ہندی میں کتاب ہے میرے پاس, میری اپنی نجی لائبریری میں, ہندی میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے, دونوں کتاب موجود ہے. اورنگزیب ایک نئی درشٹی. پروفیسر اوم پرکاش پرساد نے جو جواب دیا ہے, ان مخالفین کا چھکا آپ نے چھوڑا دیا ہے, اور آپ نے پروف کیا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے بھارت میں عدل و انصاف کا پرچم بلند کیا ہے. اب یہیں پہ ٹھہر جائیے, یہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے, چونکہ آج بالی ووڈ کے ذریعے اورنگزیب کی چھوی کو دھومل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس لیے میں نے ضمناً آپ کو ذکر کر دیا کہ مسلمان کے بیٹے بچے کیوں گھبراتے ہیں بھائی. آپ پب جی اور فری فائر میں اپنے وقت کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اب آئیے اسی نہج پہ ہماری گفتگو آگے بڑھے گی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حافظ قرآن ہم بن رہے ہیں, عالم دین بن رہے ہیں. ضرورت یہ ہے کہ اپنے علماء کی عزت کیجیے تاکہ بچے اور حافظ بنے, مولانا بنے. اب میں کیا کہہ رہا تھا کہ قرآن جو ہے صرف موت کے وقت تلاوت کی جانے
سکھانے والی کتاب نہیں ہے بلکہ زندگی دینے والی کتاب ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالیے، قرآن پڑھیے۔ کہ مفتی ظفر صاحب قبلہ کسی مولوی نے آ کے بیان کر دیا کہ قرآن صرف عربی پڑھنے سے کیا ہوگا، اردو ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے۔ میں کہتا ہوں جھوٹ بولتے ہو جھوٹ، ارے جس کو ترجمہ آئے وہ ترجمہ بھی پڑھے، جس کو تفسیر آئے وہ تفسیر بھی پڑھے، اور کیا جس کو صرف فقط عربی آئے تو عربی نہیں پڑھے، عربی پڑھنے پہ بھی ثواب ملے گا۔ اور میں آج کی بات کیا کروں، ہمارے علماء سے پوچھے یہ بیان کریں گے، ایک شخص کو قرآن پڑھنے آتا ہے اسے تو ثواب مل ہی رہا ہے، اور ایک شخص کو نہیں آتا ہے، قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں لڑکھڑا رہا ہے، اس میں ہچکچاہٹ ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اسے ڈبل ثواب ملے گا، ایک تو تلاوت کا بھی اور ایک کوشش کرنے کا ثواب ملے گا، تو ہرا ثواب اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ اب ضرورت یہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کیجئے، اور سنیے، دنیا میں جس قدر قرآن کی تلاوت سے محبت ہوگی نا، قبر میں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اور قرآن کی تلاوت کریں گے۔ بھائی ہمارے لیے قبر ہے نا، قبر کا تو امپورٹنس ہے نا، ہمیں مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، کب کسی کی آنکھ بند ہو جائے کسی کو پتہ نہیں، لیکن مجھے اس وقت ایک بات فوراً یاد آئی ہے، قرآن کی تلاوت کی برکت کتنی ہے۔ یہاں سے جائیے تو قرآن کو چومیے، قرآن کو سینے سے لگائیے اور قرآن پڑھیے، اور اپنی بیٹیوں اپنی بہنوں ماؤں سے کہوں گا کہ 3 گھنٹہ ڈریسنگ ٹیبل پہ بیٹھ کے لپسٹک لگانا اور میک اپ کرنا، 3 گھنٹہ تم میک اپ کرو گی تو تمہاری 3 سال کی بیٹی بھی تمہاری نقل میں وہ بھی میک اپ کرنا شروع کر دے گی، اور 10 منٹ کے لیے مصلی بچھا کے قرآن پڑھو گی تو بغل میں چھوٹی بچی بھی قرآن لے کے بیٹھ جائے گی، 5 منٹ کے لیے تسبیح پڑھو گی تو وہ بھی تسبیح پڑھنا شروع کر دے گی۔ لیکن عجب ڈرامہ آج ہمارے گھروں میں شروع ہوا ہے، ابھی میں ان چیزوں کا ذکر کروں گا، لیکن پہلے سنتے چلیے، بات سے بات نکلی ہے تو قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالیے، اپنی نسلوں کو سنبھال لیجئے بھائی۔ ہم چندہ بھی کریں گے، مسجد پہ 50 فٹ کے مینارے بنانا تو آسان ہے، لیکن ہماری نسلیں آوارہ ہو گئیں تو پھر کوئی پیشانی نہیں ہوگی جو مسجد میں سجدہ کرے۔ آنگن میں ماربل منگا کے لگانا تو آسان ہے، لیکن میری بیٹی آوارہ ہو گئی تو پھر قرآن کی تلاوت کی صدا گھر سے نہیں آئے گی۔ اس لیے خدا کا واسطہ اپنی بچیوں کو سنبھالیے، اپنے گھر کو سنبھالیے، اور میں اپنی ماں سے کہوں گا کہ تم ماں ہو، ارے تمہیں کس نے ماں ہونے کا حق دیا ہے؟ بیڈ روم میں ایک بیٹی کروٹ بدلے اور ماں کو خبر تک نہ ہو، یہ کون سی ماں ہے؟ ابھی اتر پردیش کے، مغربی اتر پردیش کے ایک ضلع سے جو خبر آئی اس نے تو مجھے جھجوڑ کے رکھ دیا، میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن صرف اتنا بتاؤں گا، ضلع کا نام نہیں دوں گا۔ سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہے، وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں یہاں تک پہنچی ہوں، 70% میری ماں ذمہ دار ہے۔ میں کہوں گا نہیں بیٹی، 70 نہیں 100% تمہاری ماں ذمہ دار ہے۔ ماں کو کیا خبر نہیں تھی؟ ماں کی ذمہ داری نہیں تھی؟ ایک ماں ایک بچی کی سب سے بہترین سہیلی ہے، ایک ماں ایک بیٹی کے لیے بہترین دوست ہے۔ بیٹی اپنے باپ کو تو رپورٹ نہیں کرتی ہے، بیٹی اپنے باپ کو تو بہت زیادہ فالو نہیں کرے گی، لیکن اپنی مما کے ساتھ تو ضرور ہے، بیٹی تو اپنی امی کے ساتھ تو ضرور ہے، بیٹی تو اپنی امی کے پاس تو ضرور موجود ہے۔ اس لیے ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹیوں کا خصوصی خیال رکھو، مردوں کی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ خدا کا واسطہ اللہ کا خوف دل میں لے کر آئیے میں ایک بات کہنے لگا کہ تلاوت کی کتنی برکتیں ہیں، قرآن کی تلاوت کی کتنی برکتیں ہیں۔ حضرت امام شافعی کا نام آپ نے سنا ہوگا، امام شافعی کو جانتے ہیں نا؟ کون امام شافعی؟ وہ امام شافعی جو مکہ میں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے حدیث شریف پڑھاتے تھے، امام شافعی جو خانہ کعبہ کے سامنے ان کی درسگاہ لگتی تھی اور وہاں لوگ ان سے پڑھتے تھے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک غور سے سنیے گا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ امام شافعی کہتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں بھی حالت احرام میں تھا، چونکہ مجھے عمرہ کرنا تھا، میں نے عمرہ کی نیت کی تھی، کعبے کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ میرے آگے ایک نوجوان ہے جس کی عمر صرف 17 سال ہے۔ 17 سال یاد رکھو نوجوانوں، 17 سال، صرف 17 سال کا وہ جوان تھا۔ ہمارے بچے 17 سال میں پب جی اور فری فائر میں ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں، ریل بنانے میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ 17 سال کا جوان تھا۔ امام شافعی کہتے ہیں میرے آگے کعبے کا طواف کر رہا تھا، رکن یمانی پہ پہنچتا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، رکن اسود پہ پہنچا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، رکن شامی پہ قرآن، رکن اسود پہ قرآن، رکن عراقی پہ قرآن، رکن یمانی پہ قرآن، ملتزم یعنی حجر اسود اور کعبے کے دیوار کے بیچ کی جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے، وہاں پر بھی نوجوان قرآن پڑھ رہا ہے، مستجاب پہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، مستجار پہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، یعنی نوجوان ہر جگہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ نوجوان وہاں سے نکلا، مقام ابراہیم پہ آیا، قرآن پڑھ رہا ہے، صفا پہ قرآن پڑھ رہا ہے، مروہ پہ قرآن پڑھ رہا
رہا ہے، واپس لوٹ کے آیا اور مروہ سے نکلا، پھر نوجوان کو میں حرم میں دیکھتا ہوں، بار بار نوجوان ایک ہی دعا کر رہا ہے، اے اللہ جب میں مر جاؤں تو مجھے قبر میں بھی قرآن کی تلاوت کی توفیق دینا، اے اللہ جب تک میں زندہ ہوں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، ابھی میری موت ہو جائے گی، میں مروں گا، قبر میں جاؤں گا، قبر میں بھی قرآن کی تلاوت کی توفیق دینا۔ امام شافعی فرماتے ہیں، ذرا سنیے گا، آج ہم بھی عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ہماری حالت یہ ہوتی ہے، بغیر کیمرہ کے نہ تو ہمارا کوئی عمرہ مکمل ہے نہ کوئی زیارت مکمل ہے، گھر سے نکلے نیت کیا تو سیلفی، احرام پہنا تو سیلفی، ہوائی جہاز پہ بیٹھے تو سیلفی، پلین سے اترے تو سیلفی، بس میں بیٹھے تو سیلفی، جدہ سے مکہ گئے تو سیلفی، اور مکہ سے باب السلام سے کعبے میں ان کیے تو وہاں سیلفی، یعنی خانہ کعبہ کے سامنے پہنچے تو سیلفی، ہر جگہ سیلفی، صفا پہ سیلفی، مروہ پہ سیلفی، اور اس سیلفی نے تو ہمیں سیلفش بنا دیا ہے۔ جیسے جیسے سیلفی بڑھتی گئی انسان مطلبی بنتا گیا، انسان سیلفش بنتا گیا، اور سیلفی بھی کیسے لیتے ہیں؟ ناک ٹیڑھی کر کے، ہونٹ بچکا کر، منہ گھما کے، یار اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، اللہ نے تو ناک کو سیدھی رکھا ہے، ہونٹ کو تو اللہ نے صحیح رکھا، اب سیلفی لوگوں تو ایسے کیوں سیلفی لیں گے؟ ناک ٹیڑھی کر کے سیلفی، منہ بچکا کے سیلفی، اور کچھ تو اتنے جری اور بے باک اور گستاخ قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جب مدینہ پہنچتے ہیں تو حضور کے روضہ کو پیچھے کر کے وہاں بھی سیلفی لیتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں یار بغیر کیمرہ کے بھی کبھی کبھی عمرہ کر لیجئے، اور بغیر کیمرہ کے بھی کبھی کبھی زیارت کر لیا کیجئے۔ کاش کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ایک فتوے پہ عمل ہو جاتا تو یہ تباہی اور یہ بربادی آج نہیں آئی ہوتی۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنی طرف سے کچھ نہیں پیش کیا بلکہ اللہ اور رسول کے پیغام کو انہوں نے پیش کیا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، نوجوان آیا امام شافعی کے پاس، غور سے سنیے گا، آ کے ہاتھ پکڑ لیا، کہا حضرت آپ امام شافعی ہیں، مکے میں ایک دکان ہے، وہاں پہ میں نے پیسہ بھی پیمنٹ کر دیا ہے، جب میں مرنے والا ہوں، میری موت ہو جائے گی، میں انتقال کر جاؤں گا تو آپ جائے اپنے ایک شاگرد کو بھیج کے وہاں سے میرے لیے کفن منگائیے گا، لیکن اتنا کرم کیجئے گا مجھ پہ کہ اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دیجئے گا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنائیے گا، اور میرے جنازے کی نماز آپ پڑھائیے گا، اور مجھے مکہ کے قبرستان جنت المعلا میں دفن کر دیجئے گا، آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے میری قبر میں اتار دیجئے گا۔ امام شافعی کہتے ہیں نوجوان اتنا کہا، میں سوچا کہ شاید ایسے ہی بک رہا ہے، شاید دماغی سنتولن ختم ہو چکا ہے، شاید یہ مینٹل النس کا شکار ہو چکا ہے، لیکن اتنا کہنا تھا کہ نوجوان نے کلمہ پڑھا اور کعبے کے سامنے اس کی روح نکل جاتی ہے۔ نوجوان حرم میں انتقال کر گیا، ہم نے اپنے شاگردوں کو کہا، اس کی میت کو ہم لے گئے غسل خانے میں، ہم نے اسے غسل دیا اور کفن پہنایا، جنازہ لے کر چلے، اور جا کے میں نے جنازے کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد جب قبر تیار کی گئی میں نے اپنے ہاتھ سے اس نوجوان کو، غور سے سنیے گا، نوجوان کو قبر میں اتارا، مٹی دے دی گئی، بات آئی گئی ہو گئی، 1 سال گزر گئے، توجہ ادھر، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، 4 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال ہو گئے، 10 سال گزر چکے تھے، 10 سال گزر گئے، توجہ سے سنیے، 10 سال گزر گئے تھے، بار بار میرے دل میں اس نوجوان کی بات آتی تھی۔ ایک بار میں کعبے کے پاس آیا، میں ملتزم سے چمٹ گیا، میں نے اپنے اللہ سے کہا، اے اللہ آج سے 10 سال پہلے ایک نوجوان انتقال کیا تھا، میں اس کی حالت دیکھنا چاہتا ہوں، قبر میں اس کی حالت کیسی ہے۔ وہ نوجوان یہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ مجھے قبر میں قرآن کی تلاوت کی توفیق